اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سیرت حضرت ابو طالب۔ ویسے تو ان کی وفات پچھلے دنوں گزری ہے، لیکن چونکہ اس دن آپ کا انٹروڈکٹری لیکچر تھا جو طویل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جناب ابو طالب پہ گفتگو نہ ہو سکی، لیکن درخواست کی گئی کہ اس موضوع کو لے لیا جائے کیونکہ شخصیت بڑی ہمگیر، بڑی اہم اور افسوس کے ساتھ کہ متنازع بھی ہے۔ چنانچہ جناب ابو طالب کی پہ گفتگو کرنے سے پہلے قرآن کی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 17 کا تذکرہ کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ وہ جو کنکریاں تم نے ماری تھی تم نے نہیں ماری تھی بلکہ اللہ نے ماری تھی۔ یہ اشارہ ہے رسول اللہ کے اس عمل کی طرف کہ جس میں رسول اللہ نے جنگ بدر میں مولا علی کو کہا کہ میرے ہاتھ میں کچھ سنگریزے دو۔ مولا علی نے ان کے ہاتھ میں چند سنگریزے دیے اور رسول اللہ نے وہ سنگریزے کافروں کی طرف پھینکے اور یہ کہا کہ تمہارا منہ سیاہ ہو، اور اس کے بعد وہ سنگریزے ان کے آنکھوں میں پڑے اور وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے بنے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ رسول وہ سنگریزے تم نے نہیں مارے بلکہ ہم نے مارے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کا فعل پسند آ جائے اور اس فعل میں اس شخص کی خلوص نیت شامل ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے فعل کو اپنا لیتا ہے، اڈاپٹ کر لیتا ہے، اون کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے نہیں کیا یہ کام، یہ میں نے کیا یہ کام۔ اور اسی طرح اگر ہم سورہ الضحیٰ آیت نمبر 6 کی طرف جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے رسول جب تم یتیم تھے تو ہم نے تم کو پناہ دی۔ تو کیا رسول اللہ کو پناہ دینے والا اللہ تھا؟ جی نہیں، رسول اللہ کو پناہ دینے والے رسول اللہ کے چچا حضرت ابو طالب تھے، کہ جن کی پناہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ قرار دیا۔ تو جس طرح سورہ انفال آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے فعل کو اپنا فعل کہا، چنانچہ سورہ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے فعل کو، یعنی رسول اللہ کے پناہ دینے کے فعل کو، رسول اللہ کی پرورش کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں احادیث میں کسی یتیم کی پرورش کے بارے میں کتنے فضائل وارد ہوئے۔ خود صحیح بخاری میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کی پرورش کرے گا تو وہ میرے ساتھ قیامت کے دن اس طرح ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں، اور رسول اللہ نے اشارہ کر کے دکھایا۔ تو جو شخص کسی یتیم کی پرورش کرے تو وہ رسول کے ساتھ جو اسی یتیم کی پرورش کرے، یعنی خود رسول اللہ کی پرورش کرے، تو وہ رسول اللہ کے کتنے قریب ہو۔ اور جناب ابو طالب کی یہ پرورش جو تقریباً 44 سال جاری رہی۔ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو 6 سال کی عمر میں اڈاپٹ کیا، پرورش کی ذمہ داری لی، اور اس کے بعد ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے رسول اللہ کی عمر 50 سال تھی، 6 سال میں آپ نے لیا۔ تقریباً 44 سال رسول اللہ کی زندگی کے حضرت ابو طالب نے ان کو اپنی زیر سایہ پرورش میں گزروائے۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی علم، رسول اللہ کی زندگی کا انتہائی جسے کہتے ہیں کہ اہم اور طویل دور خود حضرت ابو طالب کی پرورش میں گزرا، اور یہ پرورش اتنی زیادہ تھی کہ جب رسول اللہ
کہ چچا ابو طالب کا انتقال ہوا اور اس کے بعد 1 مہینے کے وقفے سے جناب خدیجہ کا، تو اس سال کو لوگوں نے عام الحزن کا سال قرار دیا اور اس کو غم کے طور پہ منایا۔ تو رسول اللہ ہی کو حضرت ابو طالب کی معرفت نہیں تھی، اس زمانے میں رسول اللہ کے اصحاب کو بھی معرفت تھی، اور رسول اللہ کے اس رشتے، اس تعلق کو وہ بھی سمجھا کرتے تھے کہ رسول اللہ پہ تربے 2 صدمے کیسے سہیں گے۔ چنانچہ آؤ ہم رسول اللہ کے ان صدمات کو، ان 2 غموں کو شیئر کریں۔ نہ صرف یہ کہ لوگوں نے محسوس کیا بلکہ خود خداوند متعال نے محسوس کیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل کو وحی دے کر بھیجا کہ رسول کو کہو کہ رسول اب مکہ رہنے والی جگہ نہیں رہی۔ چنانچہ جبرائیل وحی لے کر آئے کہ اب ہجرت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رسول اللہ نے ہجرت کی تیاریاں، منصوبہ بندیاں شروع کر دی اور 3 سال بعد مدینے سے ہجرت کر گئے۔ لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے، مکے میں رسول کی حفاظت کا ذمہ ابو طالب کے حصے میں، تو مدینے میں علی ابن ابی طالب کے حصے میں۔ مکے کی حفاظت کی یا حفاظت رسول کی سنت کو ابو طالب کے بیٹے علی نے مدینے میں زندہ رکھا۔ اور کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کی سورہ رحمان آیت نمبر 60 کے تحت حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہمیں رسول کے اس محسن کو اچھے ناموں سے یاد کرنا چاہیے۔ احسان کی جزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ سوائے اس پر احسان کیا جائے جس نے تم پر احسان کیا۔ احسان کی جزا احسان کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ انسانیت پر احسان کرنے والے رسول کو اگر محسن انسانیت کہا جائے تو ضروری ہے کہ اسلام پر احسان کرنے والے کو محسن اسلام کہا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان کے احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیا، بلکہ الٹا الزام لگا کر ان کی شخصیت کو متنازع اور مسخ شدہ بنانے کی کوشش کی۔ اور الزام بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا، کیونکہ شخصیت بڑی تھی تو ضروری تھا الزام بھی بڑا لگایا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب پہ الزام کفر لگایا گیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ایسا الزام حضرت علی پہ لگایا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت علی پر غیروں نے الزام لگایا اور ابو طالب پہ اپنوں نے الزام لگایا۔ علی پہ الزام لگانے والوں کو خوارج کہہ دیا گیا، کلاب النار، جہنم کے کتے، اسلام سے خارج کہہ دیا گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کلمہ گو مسلمانوں نے حضرت ابو طالب کی شخصیت کو متنازع بنایا اور دشمن لگایا۔ اور کچھ لوگ کہا کرتے ہیں، اور شاید صحیح کہا کرتے ہیں، کہ یہ شاید یہ بغض علی کا نتیجہ تھا کہ جہاں علی کی شخصیت کو مسخ کیا گیا، متنازع بنایا گیا اور ان کی فضیلت، مقام و مرتبے کو کم کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، وہاں پر کوشش یہ کی گئی کہ حضرت علی کے حسب نسب اور والد اور آباء و اجداد کو کسی طرح لوگوں کی نظروں میں کمتر بنا کر پیش کیا جائے۔ چنانچہ اس سازش میں نہ علی کے خلاف کفر کے فتوے لگانے والے کامیاب ہوئے اور نہ علی کے والد حضرت ابو طالب کے بارے میں کفر کے فتوے لگانے والے کامیاب ہوئے۔ الحمدللہ حضرت ابو طالب کی معرفت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے چاہنے والوں کی نظروں میں آج تک وہی ہے کہ جو ہونا چاہیے، جو رسول اللہ کی نگاہ میں تھا۔ اور آئے دن گاہے بگاہے ہم اس معرفت کو زندہ کرتے رہیں گے، لوگوں تک اس کا پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ چنانچہ آئیے آج ہم حضرت ابو طالب کی شخصیت کے حوالے سے کچھ معلومات، کچھ معرفت حاصل کرتے ہیں۔ گفتگو کا پہلا مرحلہ تعارف ابو طالب، گفتگو کا دوسرا مرحلہ
قبل اسلام حضرت ابو طالب کی زندگی، اس کے بعد پرورش رسول میں حضرت ابو طالب نے کیا کیا قربانیاں دی، وقت شہادت حضرت ابو طالب نے کس طرح اقرار اسلام کیا، 5ویں مرحلے میں معصومین کی گواہی حضرت ابو طالب کے سلسلے میں، پھر علماء اہل سنت حضرت ابو طالب کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، غلط روایات کا بطلان، اور سب سے آخر میں کلام آخر۔ گفتگو کا پہلا مرحلہ تعارف، ایک درود پڑھ دیں محمد والے حضرت ابو طالب کی ولادت 535 عیسوی، یعنی رسول اللہ کی ولادت سے 35 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ شہادت کے حوالے سے کئی تواریخ ہیں، 26 ربیع الاول جو ابھی گزری ہے کچھ دنوں پہلے، 26 رجب ایک تاریخ ہے، 15 شوال ایک تاریخ ہے، 1 ذی قعدہ ایک تاریخ ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 تواریخ کیوں؟ تو یہ سوال بی بی سیدہ کے حوالے سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کی شہادت بھی 2 تواریخ کے حساب سے منائی جاتی ہے، اور علماء عالم یہی کہتے ہیں کہ شاید اللہ کی مصلحت تھی کہ بی بی کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ ہو، اور غالباً ابو طالب کے بارے میں بھی خدا کی مصلحت یہ ہو کہ اگر 4 تاریخ شہادت ہوگی تو 4 ایام میں، سال میں 4 مرتبہ ابو طالب کا تذکرہ ہوگا، ان کا غم منایا جائے گا۔ تو جب رسول کے اصحاب پورے سال ابو طالب کا غم منا سکتے ہیں تو ابو طالب کے چاہنے والے 4 دنوں میں ابو طالب کا غم کیوں نہیں منا سکتے؟ بعثت کا 10واں سال تھا کہ جب آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت ہی ہجرت کے لیے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب بنا۔ نام عبد المناف اور عمران کے نام سے بھی مشہور ہے، کنیت ان کی ابو طالب ہے، سب سے بڑے بیٹے طالب کے حوالے سے بہت زیادہ حالات ہمیں نہیں معلوم۔ تواریخ میں آیا ہے کہ جنگ بدر میں کفاروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے خلاف لڑے، اور آپ راستے میں فرار ہو گئے۔ ان کے آخری اشعار جو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں ان کے ترجمے کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ کفار جو مجھے زبردستی لے جانا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہار جائیں، شکست دوچار ہوں اور شرمندہ ہوں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے طالب بھی حضرت ابو طالب کے کیمپ سے تعلق رکھتے تھے اور مومن تھے۔ القاب میں سید البطحا ان کا لقب ہے، سید یعنی سردار، بطحا زمین کو کہتے ہیں، ایسی چٹیل میدان والی زمین کہ جس میں پانی کی گزرگاہ شامل ہو، کشادہ زمین کو بھی کہا جاتا ہے۔ خود مکہ مکرمہ کو بطحا کہا جاتا ہے کیونکہ مکہ مکرمہ سے آب زمزم، چائے زمزم، چشمہ زمزم گزرتا ہے، اور یہ وہاں کے سردار تھے۔ اپنے باپ حضرت عبد المطلب کے بعد سردار بنے، اور نہ صرف سردار بنے بلکہ حاجیوں کی میزبانی بھی ان کے ذمہ آئی۔ والد عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی، ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، تمام افراد اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک حامل ایمان تھے۔ حضرت ابو طالب تو بہت دور کی بات۔ والدہ فاطمہ بنت عمر مخزومی جو کہ حضرت عبداللہ کی بھی والدہ تھی، یعنی حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد۔ چنانچہ حضرت علی کے والد ابو طالب اور رسول اللہ کے والد جناب عبداللہ، دونوں کی والدہ ایک ہی تھی۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ ابو لہب رسول اللہ کا سوتیلا چچا تھا۔ یہ بھی قدرت کی ایک مصلحت تھی کہ دونوں نوروں کے اجداد کو ایک ہی والدہ سے، ایک ہی عورت سے پیدا کیا۔
زوجہ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم. ہاشم کے دو بیٹے تھے، اسد اور عبد المطلب. عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب اور اسد جو کہ ہاشم کے بیٹے تھے ان کی بیٹی فاطمہ. چنانچہ حضرت علی اور حضرت علی کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ دونوں آگے چل کر بنی ہاشم کے جو سردار ہیں جناب ہاشم سے مل جاتے ہیں. تو حضرت علی ماں اور باپ دونوں طرف سے بنی ہاشم ہیں، دونوں طرف سے علوی ہیں. آپ کی اولادوں میں 7 اولادیں ملتی ہیں، 4 بیٹے 3 بیٹیاں. 4 بیٹوں میں طالب بڑے بیٹے جن کی کنیت ابو طالب کی وجہ سے آپ مشہور ہوئے، جناب عقیل مسلم بن عقیل کے والد جو سفیر حسین کہلاتے ہیں اور کوفے میں امام حسین کی آمد سے پہلے شہید کر دیے گئے. جناب جعفر، پورا نام جعفر طیار، اور طیار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے یعنی پرواز کرنے والا کہ جنت میں ان کو 2 پر دیے جائیں گے، کیونکہ جنگ موطا میں ان کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے تھے. چنانچہ بازو کی شہادت خود اپنی شہادت سے پہلے دینے کی سنت بنی ہاشم میں پرانی ہے. جنگ موطا میں جناب جعفر طیار نے اپنے دونوں بازو دیے اور حضرت عباس نے کربلا میں اپنے دونوں بازو دیے. علی ابن ابی طالب کے بارے میں آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ تمام بیٹے اپنی حیثیت اپنی فضیلت میں یکانہ تھے. 3 بیٹیاں ام ہانی، جمانہ اور ربدہ. ام ہانی کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ وہ خاتون تھی کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جن کے گھر سے رسول اللہ نے شب معراج کا سفر طے کیا، شروع کیا. تو یہ 7 اولادیں تھیں حضرت ابو طالب کی. جناب عقیل کی اولادیں، جناب جعفر کی اولادیں، خود حضرت علی کی اولادیں، تمام کی تمام کربلا میں جو ہے شہادت دیتے ہوئے اور اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے نظر آتی ہیں. ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ قبل اسلام حضرت ابو طالب کے حوالے سے گفتگو. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اسلام سے پہلے ہمیں بہت زیادہ تفصیلات تو نہیں معلوم حضرت ابو طالب کی. ہاں یہ معلوم ہے کہ تاریخ میں کسی بھی باب میں، کسی بھی صفحے پہ، کسی بھی سطر پہ آپ کی بت پرستی، شراب نوشی، جوئے کا تذکرہ نہیں ملتا، نہ اپنوں کی کتابوں میں نہ اغیار کی کتابوں میں. چنانچہ اگر حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں تو کفر بھی ثابت نہیں. یہ بات اب ثابت ہو گئی، مسلمہ ہو گئی کہ حضرت ابو طالب کا اگر ایمان کافی ثابت نہیں تو کفر بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا. پیشے کے حوالے سے تاجر تھے، گندم اور عطریات پرفیومز کی تجارت کیا کرتے تھے. گندم انسان کی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت، عطریات انسان کی زینتوں میں سے ایک اہم ضرورت، اور ایسی زینت جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خوشبیات یا معطریات یا عطریات میں اسراف نہیں. تو جس کو لگا کہ آدمی نماز پڑھے تو نماز کی افضلیت میں، نماز کے درجے میں، نماز کے فائدے میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تجارت اپنے لیے نہیں کی بلکہ اپنے لوگوں کے لیے کی، مکے کے رہنے والوں کے لیے کی. باقاعدہ ایک تجارتی نمائندے، ایجنٹ بن کر انہوں نے ملک سفر کیا، مثلا یمن، شام، مصر، لبنان وغیرہ، اور وہاں جا کے لوگوں کو اس بات میں قائل کیا کہ بھئی آپ ہر سال حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پر خانہ کعبہ کی زیارت کو تو آتے ہیں. اچھا اس زمانے میں حج عمرہ اپنے انداز سے ہوا کرتا تھا. لوگ بہرحال اسلام سے تو ناآشنا تھے لیکن اپنے طور پہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ بہرحال یہ خدا کا گھر ہے، عظیم مقدس عبادت گاہ ہے. چنانچہ مسلمان تو کیا، کئی عیسائی بھی آیا کرتے تھے. اسی لیے ابرہہ نے
خانہ کعبہ پہ لشکر کشی کی تھی کہ خود عیسائی لوگ بھی اس گھر کی عظمت کے معتقد تھے. تو حضرت ابو طالب نے ان کو اس بات میں قائل کیا کہ بھئی آپ حج عمرہ زیارت وغیرہ کے لیے تو آتے ہیں، جب آپ آئیں تو اپنی اپنی سوغات اپنے ساتھ لے کر، ہم میں سے جو خریدار ہوں گے وہ آپ کے مال کو خریدیں گے، ان کو شام یا لبنان نہیں آنا پڑے گا، مصر نہیں آنا پڑے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یمن کے لوگ اپنی سوغات مصر کے لوگوں کو، مصر کے لوگ اپنی سوغات شام کے لوگوں کو بیچیں. مثلا یمن کی چادریں شام کے لوگوں کو بیچیں، اور شام سے جو ہے وہ کاٹن خریدیں مصر سے، اور مصر کے لوگ شام کو جو ہے اپنے کاٹن بیچیں، اور شام کے لوگ اپنے خشک میوے. یعنی اپنی اپنی سوغات کے لیے ایک دوسرے ممالک جانے کی ضرورت نہیں ہے. مکہ معظمہ جب آپ آئیں تو وہ خود تجارتی مرکز بن جائے گا خود بخود، اور خود مکے والے بھی اپنی چیزیں اپنی سوغات بیچ سکتے ہیں، مثلا کھجوریں وغیرہ. تو اس طرح مکہ معظمہ اس زمانے کا ایک بزنس ہب بن گیا. بالکل ایسے ہی جیسے آج کل دبئی UAE کے شیخوں نے یہ کام کیا کہ اپنے کلائنٹس کو یہ کہا کہ آپ یہاں پہ پیٹرول بھروا سکتے ہیں، ہم ڈسکاؤنٹ پہ دیں گے، آپ یہاں شاپنگ کر سکتے ہیں، ہم ڈیوٹی فری شاپس لگائیں گے. چنانچہ پروازوں نے وہاں پر آنا شروع کیا، دنیا کا تو دوسرا یا تیسرا بڑا ایئرپورٹ بن گیا، اور اس بہانے ان کی بزنس ان کا جو ہے معیشت کو استحکام ملا. تو حضرت ابو طالب کی بزنس اسٹریٹجی سے نہ صرف خود ان کو بلکہ مکے والوں کو زیادہ فائدہ ہوا. حضرت ابو طالب فقط تاجر ہی نہیں تھے، اور ہمارے یہاں تو مشہور ہے اگر کوئی آدمی تاجر ہو، بزنس مین ہو، تو اس کو شعر و شاعری یا کسی فن سے لگاؤ نہیں ہوتا. حضرت ابو طالب کی شاعری اتنی مشہور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ حضرت علی کے والد نہ ہوتے یا رسول اللہ کے چچا نہ ہوتے تو شاید مشہور شاعر کے طور پہ مشہور ہوتے، زیادہ مشہور ہوتے. گفتگو سے زیادہ وہ شاعری کیا کرتے تھے، اور شاعری بھی لہو لعب والی شاعری نہیں، ایک ایسی شاعری جس سے انسان کے ایمان کو تازگی ملے. حضرت ابو طالب کے 3000 اشعار فقط توحید پرستی پر مشتمل ہے. فقط توحید، 3000 اشعار، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کتنے ہزار اشعار کے مالک ہوں گے. ان کی شعر و شاعری کی بلندی کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب نجاشی کے دربار میں حبشہ میں پہلی ہجرت ہوئی تو مکے سے عمر بن العاص جو بعد میں معاویہ کا دست راست بنا، وہ نجاشی کے دربار میں پہنچا اور وہاں پہ نجاشی کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو، یہ باغی ہیں. اسی وقت حضرت ابو طالب نے یہ محسوس کیا کہ خطرہ ہے کہ نجاشی ان کو یعنی مسلمانوں کو کفار کے حوالے کر دیں. انہوں نے فوراً ایک قاصد روانہ کیا جس کو ایک رقعہ دیا. اس رقعے میں پوری منظوم تحریر تھی کہ جس میں اسلام کی خوبیوں اور صفات کا تذکرہ تھا کہ ہم پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے. نجاشی نے جب وہ نظم پڑھنی شروع کی تو وہ لاجواب ہو کے رہ گیا. عمر بن العاص کی تقریر ایک طرف اور حضرت ابو طالب کی نظم اور اشعار ایک طرف. فقط ان کے اشعار پڑھ کر وہ قائل ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور جو کچھ رہی صحیح کسر تھی وہ اس حضرت ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار کی تقریر نے پوری کر دی، جنہوں نے سورہ مریم کو سرنامہ کلام بنا کر نجاشی کو قائل کیا. چنانچہ کفار کی تمام تر کوششوں میں پانی پھیرنے والے یا تو باپ تھے یا بیٹے، یعنی حضرت ابو طالب تھے یا ان کے بیٹے حضرت جعفر طیار. ایک درود پڑھ دیں محمد علی محمد. بہادر سپاہی، عموماً شعر و شاعری کا لڑائی جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب جہاد کی بات آئے گی، جب مظلوم کو حق دلانے کی بات آئے گی تو لڑائی جھگڑا پھر جہاد کہلائے گا. بہت بہترین سپاہی، بہادر سپاہی، اتنے بہادر سپاہی کہ مکے کے ہر قبیلے کے لوگ ان کو اپنے ساتھ جنگ میں لے جانا چاہتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ لڑنا مت، فقط ایک خیمے میں بیٹھے رہنا، تمہاری موجودگی اور تمہاری حمایت ہمارے لیے کافی ہے ہمارے دشمن کو پچھاڑنے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ٹیم میں کسی مشہور پلیئر کو شامل کر دیا جائے
نہ اس کو کھلایا جائے اور نہ اس سے کوئی خدمت لی جائے، فقط نام لکھ دیا جائے اپنے سامنے والے مخالف اپوننٹ پر ایک نفسیاتی تاثر چھوڑنے کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا فٹ بال کا میچ ہو، کرکٹ کا میچ ہو، کسی کا بھی میچ ہو، وہ مشہور پلیئر اگر کسی ٹیم میں موجود ہوتا ہے تو اس کی موجودگی کافی ہے ٹیم کو جتوانے کے لیے۔ تو حضرت ابو طالب کی موجودگی کافی ہوتی تھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب وہ جاتے تھے تو اس بات کا خیال رکھتے کہ میں حق پرست، حق والوں کے ساتھ ہوں جو حق پر ہوں، اور وہ شرائط لگاتے تھے دیکھو عورتوں اور بچوں پہ حملہ نہیں کرنا، ضعیفوں کو نہیں چھیڑنا، جو فرار ہو جائے ان کا پیچھا نہ کرنا، درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، یعنی وہ تمام شرائط جو بعد میں آگے چل کے رسول اللہ نے پیش کی اور جس کو اسلام کا مستقل حصہ بنا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے چھٹے امام سے کہا گیا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ ابراہیم تو نمرود کی آگ میں بے خوف و خطر کود پڑے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو فوراً کود پڑے اور موسیٰ علیہ السلام سانپوں کو دیکھ کے تھوڑا سا ڈر گئے۔ تو امام نے جواب دیا کیونکہ ابراہیم کے صلب میں ہم اہل بیت کا نور شامل تھا، تو جس کے صلب میں علی ابن ابی طالب کا نور شامل ہو وہ کیسے لمحے بھر کے لیے بھی ڈر سکتا ہے۔ تو یہ بہادری اور سپاہیانہ پن حضرت علی کے آباء و اجداد میں شروع ہی سے بدرجہ اولا موجود تھا۔ عہدے کی ہم بات کریں، یقیناً ایسا شخص جو شاعر بھی ہو، بہادر بھی ہو، لوگوں کا خدمت گزار بھی ہو، اس کو یہ پہنچتا ہے کہ وہ سردار بنے۔ چنانچہ عہدہ سقایت و رفادت حج، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری اور ان کی میزبانی، کھانے پلانے کا انتظام، یہ آپ کی ذمہ تھا۔ سید البطحات ہے، یعنی جو سردار ہوتا ہے اس کے ذمے حاجیوں کی نگرانی بھی ہوتا ہے، اور یہ لقب آج تک وہاں کے لوگوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، خادم الحرمین والشریفین۔ یہ الگ بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور بھی ہیں، یعنی خادم الحرمین والشریفین والامریکین۔ تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، حقیقت میں وہ خادم الحرمین والشریفین تھے، اس لیے کہ وہ اپنے زمانے میں پیسے نہیں لیا کرتے تھے کھانے پینے کے۔ آپ مکے جائیں، سب سے قریب ترین جو زمزمہ ٹاور ہے وہاں ٹھہرے 5 دن کے لیے 12 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، اور اندازہ لگا لیں ہم 12 لاکھ، اس جیسے 14 ٹاور بن رہے، 40 ٹاورز بنیں گے، 40 ٹاورز میں آپ اندازہ لگا لیں کتنے لوگ بیٹھیں گے، اور 12 لاکھ کے حساب سے کیا ریٹ ہوں گے۔ اس وقت تو تقریباً 70% ریونیو آمدنی سعودی عرب کو تیل کی مد میں ہوتی ہے، لیکن آئندہ آنے والے دور میں ان کی نظریں جو ہے وہ حج کی آمدنی پر ہے، کیونکہ تیل کی قیمت سعودی عرب میں 50% کم ہو چکی ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں جہاں جگہ جگہ اپنی جو ہے ٹانگ اڑائی بھی ہے، اس کے حوالے سے 50% تیل کی قیمت کم ہو چکی ہے۔ تیل، بجلی، گیس، پانی، تمام کی قیمتیں بڑھ گئی۔ تیل کی قیمت 50% زیادہ ہو گئی، پیٹرول کی قیمت 50% زیادہ ہو گئی، 50% سعودی عرب میں ابھی ریسنٹلی ہوا ہے، اور تمام بل جو ہے وہ زیادہ آ رہے ہیں۔ تو ابھی جو آنے والا دور ہے اس میں ان کو بڑی مشکلات ہیں۔ دوسری بات یہ کہ امریکہ میں جو آئل تھا ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، پہلے تو وہ نکالتے تھے لیکن اپنے تک محدود کرتے تھے، اب ان کی طرف سے یہ ایمبارگو ختم ہو گیا، سیلف ایمبارگو انہوں نے لگایا تھا اپنے آپ کو سیف سائڈ کرنے کے لیے، آنے والے دنوں میں ہمیں اس کی تیل کی ضرورت پڑی، یہ نہ ہو کہ ختم ہو جائے۔ تو دوسروں کا تو تیل جو ہے انہوں نے تیل کی دھار دیکھ کے مزدار جو ہے ان کے بزنس کو جو ہے بالکل ٹھپ کر دیا، اور اب وہ اپنا بزنس شروع کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا آئل ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں کچھ معلوم نہیں کہ خادم الحرمین و شریفین امریکین جائیں گے یا برٹین۔ چلیں آگے چلتے ہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں ایمان ابو طالب کی، بلکہ یہاں تو ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ عیسیٰ کے آخری وصی رسول سے پہلے کون تھے،
تو جواب ملا امام سے، تو امام نے جواب دیا خود حضرت ابو طالب تھے. تو ایمان تو بہت دور کی بات، یہاں تو وسیع ہے. اب آئیے ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ، پرورش رسول. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. میرے امام کا جو بھی غلام ہوتا ہے نگاہ حق میں وہ عالی مقام ہوتا ہے. کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب تو کم سے کم وہ نبی یا امام ہوتا ہے. پرورش ابو طالب کے حوالے سے جب حضرت عبد المطلب ابو طالب کے والد کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ تاکید کی کہ دیکھو محمد وہ بچہ ہے کہ جس کو نہ باپ کی شفقت ملی نہ ماں کا پیار. چنانچہ تم لوگوں پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو، اس کو محبت دو، اس کی پرورش کرو. اور خصوصی طور پہ حضرت ابو طالب کی یہ ذمہ داری لگائی کہ تمہیں محمد کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. خصوصی طور پہ 4 لوگوں کو ہدایت کی کہ تمہیں رسول کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. جناب عباس، جناب حمزہ، جناب جعفر، جناب علی. جناب عباس چچا رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. بیعت عقبہ اول، بیعت عقبہ ثانی جو رسول اللہ نے مدینے والوں کے ساتھ کی، کہ جس کے نتیجے میں بیعت اول میں 12 لوگ، بیعت ثانی میں 75 لوگ ایمان لائے. رسول اللہ جب مکے کے لوگوں سے مایوس ہو گئے، مزید کوئی ایمان کی جسے کہتے ہیں کہ امید نظر نہ آئی قبول کرنے کی، تو رستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے حاجیوں کے اور حج پہ آنے والوں کے، زیارت کرنے والوں کے، مکے کے، کعبے کے، ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے. تو مدینے کے لوگ بھی آیا کرتے تھے. تو مدینے کے لوگوں نے جب آپ سے باتیں سنی تو بہت متاثر ہوئے. 12 لوگ اسلام لائے اور رسول اللہ اور اللہ کی جو ہے وہ شہادت دی. پھر 75 لوگ ایمان لائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور جب ہم جا کر اپنے لوگوں کو یہ باتیں بتلاتے ہیں جو ہم نے سنی تھی اس سے پہلے، تو بہت لوگ متاثر ہوئے تھے. اور ہمیں یقین ہے اب بھی لوگ متاثر ہوں گے. لیکن اگر آپ خود بنفس نفیس مدینے چلیں تو ہمیں یقین ہے کثیر لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے. حضرت عباس سامنے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو محمد، تم یہاں پہلے ہی مشکلات سے دوچار ہو. مکہ تو تمہارا اپنا محلہ ہے، اپنا گھر ہے. یہاں تم زحمت میں مبتلا ہو لوگوں کے ہاتھوں، لوگ تمہارے دشمن ہیں. تو مدینہ تو اجنبی جگہ ہے، وہاں کیا ہوگا؟ تو 75 لوگوں نے فوراً کہا کہ ہم نے 2 چیزوں پر بیعت کی، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت. اب ہم تیسری بیعت کرتے ہیں کہ آپ کو مارنے سے پہلے آپ کا دشمن پہلے ہمیں قتل کرے گا. جب یہ تیسری بیعت کی تو رسول اور جناب عباس اور ان کے اصحاب مطمئن ہوئے اور پھر انہوں نے ہجرت کے لیے ارادہ باندھا. تو حضرت عباس وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے وقت بہت بڑا قتال ہونے سے لوگوں کو بچایا. کہ اگر مسلمان آ جاتے 10,000 کا لشکر حملہ کر دیتا تو کئی 100 جانے جاتی. لیکن وہ فوراً ابو سفیان کے پاس گئے، بلکہ ابو سفیان خود جانا چاہتا تھا. تو حضرت عباس جو ہے ابو سفیان کو لے کر گئے، ورنہ تو مدینے کے لوگ ان کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے تھے. تو انہوں نے سب لوگوں کی تلواروں سے ابو سفیان کو بچایا. رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابو سفیان کو کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ تم ایمان لے آؤ. تم مکے کے سردار ہو، اگر تم ایمان لے آئے تو انشاءاللہ رسول اللہ تم کو بھی معاف کر دیں گے، مکے والوں کو بھی معاف کر دیں گے. مکے والے کثیر تعداد میں اسلام لے آئیں گے اور مکہ بغیر قتل و غارت کے محفوظ ہاتھوں میں چلا جائے گا. تو یہ ان کی حکمت عملی تھی جناب عباس کی، کہ جس کی وجہ سے جو ہے ایک بہت بڑی جنگ ہونے سے بچ گئی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے حضرت عباس کے آنے والے لوگوں نے، آنے والی نسلوں نے، بنو عباس جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے جو ہے اہل بیت پر
مظالم لائے. بہرحال اس میں حضرت عباس کا کوئی قصور نہیں, آنے والے لوگوں نے ایسا کیا. تو حضرت عباس نے مرتے دم تک رسول اللہ کی حفاظت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. جعفر طیار کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں, اور حضرت علی کی شخصیت اظہر من الشمس. حضرت عبد المطلب کی شہادت کے بعد حضرت ابو طالب نے واقعی میں رسول اللہ کی پرورش کا حق ادا کیا. علم یجد کا یتیمن فآوا, باقی اللہ کے لیے بھی واجب ہو گیا تھا کہ اس آیت کے ذریعے ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل قرار دیں. حضرت ابو طالب جہاں جاتے اپنے ساتھ لے کے جاتے, جہاں سوتے اپنے ساتھ سلاتے, اپنے بستر پہ اپنے بیٹوں کو نہیں سلاتے, رسول اللہ کو سلاتے, بلکہ رسول اللہ کے بستر کو تبدیل کر دیا کرتے تھے ہر رات, بلکہ بعض اوقات رات میں کئی بار, تاکہ دشمن رسول اللہ کو قتل کرنے کی غرض سے آئے تو نہ قتل کر پائے. اور یہ سلسلہ رسول اللہ کی عمر مبارک 50 سال جب ہوئی اس وقت تک جاری رہا. 40 سال کی عمر میں انہوں نے اعلان رسالت کیا, اور اس کے بعد 10 سال مکے میں. تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی, اعلان رسالت سے پہلے, اعلان رسالت کے بعد, آپ ہمیشہ رسول اللہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے, اور ان کو اندازہ تھا کہ کس طرح رسول اللہ کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے. چنانچہ اپنے ساتھ جہاں جاتے وہاں لے جاتے. ابھی ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب یہ بنے تھے سردار, عموماً ہوتا یہ ہے کہ سردار وہ بندہ جو پیسے والا ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ میرا باپ مکے کا سردار اس وقت بنا کہ جب وہ مفلس تھا, جب وہ غریب تھے. ہمارے ایم پی اے کون بنتا ہے؟ وہی بنتا ہے جس کے پاس پجیرو ہو, وہی بنتا ہے جس کے پاس گاڑی کوٹی ہو, ایسا ہو, اور نہ بھی ہو تو وہ بنا لیتا ہے. حضرت ابو طالب کے پاس نہ پیسہ تھا, نہ درم و دینار تھا, اور نہ خادم الحرمین کے یا خادم الحرم جسے کہتے ہیں سید البطحاء ہونے کے بعد سقایت الحج یا رفایت الحج کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کے پاس پیسہ آیا. پہلے سال انہوں نے 10,000 درہم قرضہ لیا, دوسرے سال پھر 10,000 درہم قرضہ لیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا 10,000 درہم قرضہ لے لیا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 10,000 قرضہ لیا تو اگلے سال 20,000 بنا لیتے, پھر 30, پھر 40, نہیں, دوسرے سال بھی 10,000 قرضہ لینا پڑا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بزنس کے لیے حاجیوں کی خدمت نہیں کرتے تھے, پروفٹ نہیں لیا کرتے تھے, اس کا کوئی عوض نہیں لیا کرتے تھے. تیسرے سال پھر 10,000 درہم قرضہ لیا, چوتھے سال مزید 6,000, 16,000 تیسرے سال لیا, تو 36,000 درہم کا قرضہ ہو گیا. اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی. چنانچہ شام کا سفر کرنے کا ارادہ کیا, رسول اللہ کو ساتھ لیا, اور رستے میں ایک عیسائی پادری بحیرہ سے ملاقات ہوئی کہ جو کبھی اپنی خانقاہ سے نہیں نکلتا. اس زمانے میں رسول اللہ کا جب قافلہ وہاں آیا تو وہ فوراً باہر نکلا اور یہ کہا کہ جو بھی قافلہ آیا اس کو بلاؤ, میں اس کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آپ تو کبھی اپنے حجرے سے, اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتے, یہ کون اتنے اہم لوگ ہیں؟ کیونکہ بحیرہ اس زمانے میں ایسے ہی تھا, نعوذ باللہ, جو سمجھیے جیسے رسول اس زمانے میں ان کا نبی. تو بحیرہ نے کہا کہ نہیں, میں بڑی اہم شخصیت کو اس قافلے میں دیکھ رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں یہ قافلہ جاتا وہاں وہاں بادل سایہ کرتا ہوا جاتا. جہاں یہ قافلہ جس درخت کے نیچے پڑاؤ کرتا اس درخت کی شاخیں جھک جاتی تعظیماً. تو یقیناً یہاں پہ ان کے ساتھ کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ نبی ہے. مگر میں دعوت کرنا چاہتا ہوں, ان سب کو بلاؤ. سب آ گئے دعوت پہ. تو بحیرہ نے کہا کہ کیا سب آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے خیال میں کوئی ایک شخصیت نہیں آئی. ہاں, ایک بچہ نہیں آیا. وہ بچہ ہے, اس کو ہم نے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے درخت کے نیچے اونٹوں کے ساتھ چھوڑ دیا. اس نے کہا نہیں, اسی بچے کو تو لاؤ. اس بچے کے لیے دعوت کی ہے میں نے. اس بچے کو لایا گیا رسول اللہ کو, اور کہا گیا, رسول اللہ سے کہا کہ تم لات و عزا کی قسم کھاؤ کہ تم میرے سوال کا جواب دو گے. لات و عزا ان کے بت تھے. رسول اللہ نے فوراً انکار کر دیا. تو وہ سمجھ گیا اور یقین اس کو ہو گیا. اس نے کچھ سوالات کیے جو سونے سے متعلق تھے, حالت نوم سے متعلق تھے,
اور وہ سوالات سے جان گیا کہ یہ نبی ہے. پھر کہا کہ تم اپنی قمیض اوپر کرو، تو شان مبارک پر دونوں کاندھوں کے درمیان شان مبارک پہ مہر نبوت تھی. وہ فوراً جو ہے پہچان گیا کہ یہ نبی ہے. ابو طالب کو کہا کہ دیکھو تم شام لے جا رہے ہو، لیکن چونکہ یہ ہونے والا نبی ہے، وہاں پہ موجود عیسائی اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور حسد میں آگے قتل کر دیں گے. چنانچہ ضروری ہے اگر تم اس کی جان کی حفاظت چاہتے ہو تو واپس لے جاؤ. حضرت ابو طالب 36,000 درہم کے مقروض تھے. اتنا خرچہ وہ کر چکے تھے، یہ بھی قرض میں جاتا، لیکن ان کو رسول اللہ کی جان عزیز تھی. فوراً واپس ہوئے اور رسول اللہ کو بحفاظت مکے واپس لے آئے. تو حضرت ابو طالب رسول اللہ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے وطن میں بھی کچھ دیر کے لیے بھی رسول اللہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تو فوراً گھبرا کے باہر نکل آتے. اور ہم کو ہمیشہ یہ یقین تھا کہ اگر رسول اللہ قتل ہوئے تو قریش کے سرداروں کے ہاتھوں قتل ہوں گے. ایک دفعہ رسول اللہ صبح سے نظر نہیں آئے. بنی ہاشم کے نوجوانوں کو ساتھ لیا اور یہ کہا کہ جاؤ تم بنی ہاشم کے جو قریش کے سردار ہیں ان کے ساتھ ایک ایک کر کے بیٹھ جاؤ اور اپنی آستینوں میں خنجر چھپا لو. اگر میں محمد کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، اگر میں واپس آیا اور تم محمد کو میرے ساتھ نہ پاؤ تو ابو جہل کو قتل کر دینا، جو زمانے میں ان کا سردار ہوا کرتا تھا. چنانچہ آپ ڈھونڈنے کے نکلے تو صفا کے مقام پہ کوئی صفا پر رسول اللہ نظر آئے. بڑے خوشی ان کو ساتھ لے کر آئے. جب حرم میں داخل ہوئے تو انہوں نے اشارہ کیا نوجوانان بنی ہاشم کو. انہوں نے اپنے آستینوں سے خنجر نکالے. اس وقت بآواز بلند ابو طالب نے سرداران قریش کو مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو آج محمد مجھے نظر نہیں آئے، چنانچہ میں نے سمجھا تم لوگوں نے اسے قتل کر دیا. چنانچہ میں ڈھونڈنے نکلا اور ان کو میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ اگر میرے ساتھ محمد کو نہ پاؤ تو اپنے سردار کو قتل کر دینا، قریش کے سرداروں کو جن میں ابو جہل سب سے بڑا تھا. تو اگر آئندہ تم نے کوئی ایسی بات سوچی، سازش کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ میں تمہارا کیا انجام کروں گا. اور آپ نے دیکھا، آپ نے سنا حضرت ابو طالب کی شہادت کے بعد کس طرح رسول اللہ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے. ہجرت کی جو رات تھی وہ دراصل رسول اللہ کے قتل کی سازش کی رات تھی. اسی رات رسول اللہ کو قتل کرنے کا بہانہ بنایا گیا، سازش بنائی گئی تھی. اور قریش کے تمام لوگوں کو، قریش کے تمام سرداروں کو یہ ذمہ داری سونپی دی گئی تھی کہ تمہیں رسول اللہ کے قتل میں شریک ہونا ہے تاکہ قصاص کسی ایک قبیلے سے طلب نہ کیا جا سکے اور کوئی قبیلہ بھی بنی ہاشم کا ساتھ نہ دے قصاص لینے میں. تو حضرت ابو طالب نے فوراً یہ بدلا دیا کہ دیکھو اگر تم نے رسول کی طرف، میرے بھتیجے کی طرف، محمد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری خیر نہیں. اچھا یہ بھی مان لیجئے، یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کیا ابو طالب مکے والوں کے دشمن تھے؟ ان کی نیز تو نابودی چاہتے تھے، ان کی شکست ہار چاہتے تھے، ان کا نقصان چاہتے تھے، یا خود رسول اللہ نہیں، ایسا نہیں، وہ ان کی فلاح چاہتے تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پوری کوشش کرتے تھے اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ دے سکے تو دیا کرتے تھے، اور اگر آخرت کے اعتبار سے فائدہ دیں تو دیا کرتے تھے. چنانچہ مکے میں کافی عرصے سے ایک دفعہ بارش نہ ہوئی، لوگ قحط سے مرنے لگے، تو حضرت ابو طالب رسول اللہ کو لے کر آئے اور آسمان کی طرف نگاہ بلند کر کے رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگی. اور جب دعا مانگی تو بارش ہوئی، اور ایسی بارش ہوئی کہ پورا مکہ جل تھل ہو گیا. اس کا خوبصورت منظر آپ آئی ہوئی فلم محمد میں دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ایران کی طرف سے بنی ہے اور بہت خوبصورت مووی ہے اور سب سے مہنگی مووی اس وقت ایران کی اس کو کہا جاتا ہے. اور انہوں نے بنائی ہے جنہوں نے آسمانی بچے بنائی تھی، جس نے 9 آسکر ایوارڈ جیتے تھے ایک زمانے میں. خود محمد کی مووی کو بھی آسکر ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا جا رہا ہے. امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں چل چکی ہے. انگلینڈ اور دیگر یورپی ممالک میں اس پہ پابندی لگائی ہے سعودی عرب کی طرف سے کہ اس مووی کو نہ دکھایا جائے. بہرحال ایک متنازع مووی ہے، لیکن متنازع مووی ان کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے نہیں. اس میں رسول اللہ کے ابتدائی 12 سال پر مشتمل حالات زندگی دکھائی گئی. پارٹ 2 اور پارٹ 3 آنا باقی ہے، لیکن اس پہلی مووی میں اتنی لے دے ہو چکی ہے کہ کچھ نہیں معلوم آئندہ آنے والی مووی پہ کیا ہوگا. لیکن سینیمیٹوگرافی کے حوالے سے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو کہ مووی کے ٹریلرز موجود ہیں، بہت خوبصورت، جسے کہتے ہیں کہ ابتدائی زندگی کو فلمایا گیا ہے. تو رسول اللہ اور خود بنی ہاشم کے لوگ پوری کوشش کیا کرتے تھے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تجارت کے حوالے سے کس طرح انہوں نے ملک دورہ کیا اور کہا کہ مکے آ کر اب تجارت کریں تاکہ مکے والوں کو فائدہ ہو. تو انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن مکے والے نہیں مانے. ان کی سرداری جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی تھی.
بنو امیہ ویسے ہی گھات لگائے بیٹھا تھا کہ سید البطحاء یا خانہ کعبہ کی جو میزبانی ہے ان کے ذمہ آ گئی ہے، اور اگر رسول اللہ نبی ہو گئے، ہم نے ان کو نبی تسلیم کر لیا تو ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو گئی ہماری، آئندہ کے لیے بھی میزبانی ہمارے ہاتھ سے گئی۔ اور بنو امیہ کوئی سعادت مندی، برکت، نیکی، ثواب کی خاطر تو میزبانی نہیں چاہتے تھے، وہ وہی میزبانی چاہتے تھے جو آج کل ہو رہی ہے، یعنی پروفٹ کے لیے، دو پیسے کے لیے اور فائدے کے لیے۔ اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ابو طالب سے پہلے، حضرت عبد المطلب سے بھی پہلے، کہ جب دونوں میں جھگڑا شروع ہوا خانہ کعبہ کی میزبانی کے حوالے سے، تو طے یہ پایا کہ ایک سال بنی ہاشم میزبانی کریں گے اور دوسرے سال بنو امیہ۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب بنی ہاشم کی باری آتی تو خوب میزبانی ہوتی، خوب اچھی طرح انتظام کیا جاتا، خوب کھلایا پلایا جاتا، لوگوں کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن جب بنو امیہ کا سال آتا، میزبانی کی باری آتی، تو اس سال کھانا کم پڑ جاتا، بڑی بدشگونی سمجھی جاتی ہے ہمارے یہاں دعوت میں، اگر کھانا کم پڑ جائے، نیاز کم پڑ جائے۔ خیر اچھا بھی سمجھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ لوگ ہی اتنے آئے کہ نیاز کم پڑ گئی، لیکن ان کے ہاں بڑی بری بد انتظامی جسے کہتے ہیں صورتحال دیکھنے میں آتی تھی، اور کھانا کم پڑ جاتا تھا، لوگ ہمیشہ شکوے شکایت لے کے جاتے تھے، تو اس سے وہ اور نالا ہوا کرتے تھے۔ اور جب نبی آ گئے، بلکہ آپ نے یہ سنا بھی ہوگا، ابو جہل سے کسی نے پوچھا رسول اللہ کی صفات گنوا کر کہ کیا یہ نبی کہلانے کے قابل نہیں؟ تو ہم نے کہا بالکل، میرے حساب سے تو نبی ہے یہ۔ تو کہنے والے نے ابو جہل سے پوچھا تو پھر تم ان کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ بنی ہاشم اور ہمارا قبیلہ تمام اعتبار سے، تمام جہتوں سے ایک جیسا ہے، تو پھر نبی بنی ہاشم سے کیوں آیا؟ بس یہ ان کو زعم تھا، یہ ان کو قلق تھا کہ نبی بنی ہاشم سے کیوں آیا، ہمارے حوالے سے کیوں نہیں آیا۔ تو رسول اللہ کے وسیلے سے بارش پہلے بھی ہوئی، پھر اس کے بعد ابن عباس کے حوالے سے واقعہ ملتا ہے کہ خلیفہ دویم نے ابن عباس کو لا کر ان کے وسیلے سے رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ پہلے ان کے چچا کے حوالے سے ہم دعا کیا کرتے تھے، اب ان کے بیٹے ابن عباس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں اور بارش ہو جایا کرتی تھی۔ بس یہ تھے ابو طالب۔ جب حضرت ابو طالب کا آخری وقت آیا تو پہلے وہ روایت سن لیجیے جو ہمارے یہاں ہے۔ ہمارے اعتبار سے جب حضرت ابو طالب کی رحلت کا وقت آیا، جو کہ خود ان کی کتاب سیرت ابن ہشام میں موجود ہے یہ واقعہ، تو رسول اللہ موجود تھے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ چچا وہ کلمہ پڑھ دیجئے، وہ بات دہرا دیجئے اپنی زبان سے جو میں نے آپ کو کہی تھی۔ تو حضرت ابو طالب نے کلمہ شہادت پڑھ دیا، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کا۔ رسول اللہ بہت خوش ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی زبان ہلائی، لب ہلائے کہ ابن عباس نے اپنا کان ان کے قریب لے جا کے سنا، اور خوشی خوشی یہ کہا کہ رسول اللہ انہوں نے وہ بات کہہ دی جو آپ کہنا چاہتے تھے، جو آپ کہلوانا چاہتے تھے۔ رسول اللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ لیکن دشمنوں نے اس حدیث میں تھوڑی سی ٹیمپرنگ کی، تبدیلی کی، اور یہ کہا کہ جب حضرت ابو طالب کچھ کہنے کا ارادہ رکھتے تھے تو اس وقت ابو جہل بھی موجود تھا۔ اس نے کہا ابو طالب کو، اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے مذہب پہ نام نہیں مرو گے؟ یعنی نعوذ باللہ ان کی نظر میں عبد المطلب بھی کافر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں حضرت عبد المطلب کے مذہب پہ مر رہا ہوں۔ تو اگر ان کے مذہب پہ بھی مرے تو ہمارے حساب سے صحیح مرے، ایمان پہ مرے، ایمان پہ ان کا جو ہے وہ اختتام ہوا۔ حضرت عبد المطلب بھی حضرت ابو طالب کی طرح جو ہے صاحب ایمان تھے۔ تو لوگوں نے یہ بات پھیلا دی کہ ان کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے جو ہے یہ کہنا پسند کیا اور دنیا سے اس طرح جانا پسند کیا کہ میں آخری وقت میں جو ہوں لوگوں کے ڈر سے یا اپنے بھتیجے کے ڈر سے اسلام کیوں قبول کروں، میں اب بھی اسی مذہب پہ رہوں گا جو پہلے تھا۔ تو ہمارے اعتبار سے پہلے بھی وہ اسلام پر تھے، آخر میں بھی اسلام پہ تھے۔ ہاں علی الاعلان اسلام کا اظہار وہ اپنے مرتے وقت کیا۔ انگوٹھی پہ ان کا نقش موجود تھا، رضیت باللہ ربا و ابن اخی محمد نبیا بے ابن علی وسیا، کہ میں راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور میرے بھائی کا بیٹا محمد میرا نبی ہے اور میرا بیٹا علی وسی ہے۔ یہ ان کی انگوٹھی پہ نقش تھا۔ تو اس سے بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آدمی انگوٹھی پہ وہی نقش کرواتا ہے کہ جو اس کا عقیدہ ہوتا ہے، بلکہ انگوٹھی پہ نقش دراصل اس زمانے میں اسٹیمپ کی حیثیت رکھتا تھا۔ لوگ اگر کبھی خط لکھتے تھے تو اپنی انگوٹھی سے دستخط کیا کرتے تھے، وہی ان کی جو ہے وہ ایک مہر ہوا کرتے تھے۔
تو یہ وقت شہادت ان کی وصیت تھی، اور اس سے پہلے بھی وہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی ہاشم محمد کی تصدیق کرو، ان کی اطاعت کرو تاکہ ہدایت اور نجات پاؤ. یعنی اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. ہدایت کون سی؟ آخرت کی ہدایت. اور اس سے پہلے بھی کہا کرتے تھے کہ اے قریش کے لوگوں، تم رسول اللہ کی بات مانو کہ وہ سب سے بڑھ کر امانت دار یعنی امین، اور سب سے بڑھ کر راست گو یعنی صادق ہیں. یہ ان کا آخری وقت، انگوٹھی کا نقش اور وقت شہادت، ان کی گواہی اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے، رسول کی رسالت کے حوالے سے، اور اس کے بعد معصومین کی گواہی خود ابو طالب کے بارے میں. لیکن ایک 5 منٹ کے وقفے کے بعد ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ابو طالب کے حوالے سے ہماری گفتگو کا 5واں مرحلہ کہ ایمان ابو طالب پہ معصومین کی گواہی یقیناً آخری گواہی ہوگی. پہلی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، رسول نے فرمایا کہ 4 لوگوں کی خصوصی شفاعت کی اجازت میں نے اپنے رب سے لی ہے، اور وہ ہیں میری ماں، میرا باپ، میرے چچا اور رضاعی بھائی. تو ایمان ابو طالب تو ایک طرف، 4 لوگوں کی خصوصی طور پہ شفاعت رسول اللہ کو ملی ہے، ماں، باپ، چچا اور رضاعی بھائی. مولا علی اپنے والد محترم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، یہ ان کا تبصرہ یا روایت ذاتی نہیں ہے، بحیثیت امام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ابو طالب کا نور اپنی چمک سے دوسرے نوروں کو مات کر دے گا سوائے 5 اشخاص کے: محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. یعنی دیگر ائمہ کا نور بھی ابو طالب کے نور کے آگے مدھم پڑ جائے گا. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ خود ابو طالب رسول اللہ کے پالنے والے، جس نے انسانیت پر احسان کیا اس کا کیا درجہ ہوگا، اور جس نے محسن انسان پر احسان کیا اس کا کیا درجہ ہوگا. پھر آپ فرماتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایسا تھا تو نزاع ایمان ابو طالب کی بنیاد کیسے پڑی، یہ تنازع شروع کیسے ہوا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابو طالب مسلم اور مومن تھے، وہ بنی ہاشم کے ساتھ قریش کی دشمنی کے پیش نظر اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتے تھے. اور بہت سیدھی سی وجہ ہے، اگر وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر دیتے تو جو پہلا نقصان ان کو اٹھانا پڑتا وہ سید البطحہ یا سرداری سے ہاتھ دھونا. اور جب وہ سرداری سے ہاتھ دھو بیٹھتے تو پھر وہ طاقتور شخصیت نہ رہتے اور وہ رسول اللہ کی مدد نہ کر سکتے. چنانچہ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو کافر ثابت کیا، ظاہر کیا، لیکن اندرونی طور پہ وہ مومن، جس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا کہ اگر وہ کافر ہوتے تو پھر حضرت علی کو خصوصی طور پہ کیوں کہتے، اور دیگر افراد کو کیوں کہتے کہ تم رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھو، رسول اللہ کی مدد کرو. خود رسول اللہ کو کبھی انہوں نے منع نہیں کیا، خود حضرت علی کو کبھی منع نہیں کیا. جب کفار آئے تھے ابو طالب کے پاس یہ کہنے کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، تو جب حضرت ابو طالب نے رسول اللہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے سیدھے ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے
تو بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، چاہے اس راہ میں میری جان چلی جائے یا اللہ مجھے کامیابی سے ہمکنار کرے۔ تو ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ اب میری ذمہ داری تم پر سے اٹھ گئی، بلکہ یہ کہا کہ تم اپنے کام کو جاری رکھو، میں قریش کے لوگوں سے خود نمٹ لوں گا۔ تو اس موقع پر بھی انہوں نے جو ہے اگر رسول اللہ سے بات کی تو حکمت عملی کے حوالے سے بات کی ہوگی، یہ نہیں کہا کہ قتل اس کو چھوڑ دو یا میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ بہترین وقت تھا کہ جب وہ یہ کہتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ قریش والوں نے کہا ہے کہ تم ان کے دین کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو، ان کے دین کے بارے میں، یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے دین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو۔ تو قریش کی شکایت کے باوجود اچھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یا تو تم محمد کو ہمارے حوالے کر دو یا تم خود بات کر لو، تو نہ انہوں نے بات کی، یعنی اصرار کیا اس کام کو چھوڑنے پہ، اور نہ رسول اللہ کو قریش کے حوالے کیا۔ خود حضرت علی نے اپنی اولادوں کو اپنے والد ابو طالب کے لیے حج نیابت جسے کہتے ہیں بجا لانے کی تاکید کی، جو ہم کرتے ہیں اکثر فلاں مرحوم کی طرف سے حج۔ تو مجھے بتائیے کہ حج کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اگر ابو طالب نے پہلے حج نہیں کیا تو پہلے تو حج واجب نہیں تھا، رسول اللہ کے انتقال سے 1 سال پہلے ہوا، تو حضرت علی نے جب اپنی اولادوں کو حج بجا لانے کا حکم دیا تو یقیناً کسی مسلمان کے لیے ہی حج ہوتا ہے، کافر کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ حج جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے لیے تھا، اور حضرت ابو طالب اسلام کے لیے تھے۔ ایک درود پڑھتے محمد والے محمد۔ ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام سے جب پوچھا گیا ایمان ابو طالب کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان عورت کافر مرد سے نکاح میں رہے اس کے کفر کے باوجود؟ اگر ابو طالب کافر تھے تو یقیناً اغیار کی نظر میں فاطمہ بنت اسد تو مسلمان تھی، اگر وہ مسلمان تھی تو کس طرح ابو طالب کے نکاح میں تھی؟ اس کا مطلب ہے دونوں مسلمان تھے، اور اگر وہ کافر ہو گئے تو ان کا نکاح ٹوٹ جانا چاہیے، جس طرح رسول اللہ کی زوجہ جناب میمونہ کے شوہر ہجرت حبشہ کے دوران حبشہ والوں سے متاثر ہو کے عیسائی ہو گئے تھے، تو نکاح فسخ ہو گیا، ان کا ٹوٹ گیا۔ اگر وہ واپس آتی تو اپنے قبیلے میں واپس نہ جا سکتی تھی، چنانچہ پھر رسول اللہ نے ان سے نکاح کیا، اور خود نکاح تو بہت دور کی بات ہے، حضرت ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے نکاح کی بہت دور کی بات ہے، انہوں نے تو خود رسول اللہ اور جناب خدیجہ کا نکاح پڑھایا، اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ نکاح کی ابتدا اس خطبے سے ہوئی جس میں اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کی حمد بیان کی گئی۔ خود رسول اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے کبھی بھی کسی کافر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، کافر و مشرک کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا سوائے ابو طالب کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت ابو طالب کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، مومن تھے، جبھی رسول اللہ نے ان کے ساتھ کھانا گوارا کیا۔ جب ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے اب جناب ابو طالب کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ابو طالب کا ایمان اور آج کے لوگوں کا ایمان دوسرے پلڑے میں، ابو طالب کا ایمان ایک پلڑے میں اور آج کے لوگوں کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابو طالب کا ایمان بھاری ہوگا۔ اب اندازہ لگا لیجئے امام باقر کے علیہ السلام کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے پکے راسخ العقیدہ شیعہ اور مومنین ہوا کرتے تھے، لیکن ان کا ایمان تمام لوگوں کا ایک طرف اور جناب ابو طالب کا ایمان ایک طرف۔ جناب ابو طالب کا ایمان تمام لوگوں پر بھرا ہوا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ابو طالب کا ایمان مثل اصحاب کہف تھا،
چنانچہ ان کو دگنا اجر دیا جائے گا. اب یہ بات کہ اگر ان کے بت پرستی کے قصے نہیں تو ان کو نمازوں کے قصے کیوں نہیں ملتے؟ ہم وہی بات کہیں گے کہ تقیہ میں تھا ان کا ایمان، جیسے مثل اصحاب کہف جن نے تقیہ کیا ہوا تھا اپنے زمانے میں. تو اگر کوئی تقیہ کرے اور اپنے دل کے ایمان کو ظاہر نہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے اور اس کی اجازت اسلام نے دی ہے. 8ویں امام امام موسیٰ رضا علیہ السلام کہا کرتے تھے، جب ان سے ایمان ابو طالب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایمان ابو طالب میں شک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہمارے 11ویں امام جن کی ولادت ابھی ربیع الثانی کو آنے والی ہے، جمعرات کے دن، وہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان مومن آل فرعون کی طرح تھا. فرعون کے دربار میں جو مومن ان کا وزیر ایک تھا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، تقیہ میں تھا، اور کسی طرح اس کی زبان سے کبھی خدا کا کلمہ یا نام نکل گیا تو پھر بادشاہ کو شک ہوا اور اس نے ان کو شہید کروا دیا. اصحاب کہف، مومن آل فرعون، اس طرح کی کئی مثالیں تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں کہ جب لوگوں نے اپنے ایمان کو دشمن کے ضرر سے بچنے کے لیے چھپایا، اور یہی کام حضرت ابو طالب نے بھی کیا. لیکن کبھی بھی ان کو بت پرستی، شراب، جوئے اور دیگر محرمات میں نہیں دیکھا کسی نے. اب آئیے ہماری گفتگو کا چھٹا مرحلہ، علماء اہل سنت ابو طالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. علامہ برزنجی عالم اہل سنت اپنی کتاب ضیاء العالمین جو کہ فقط انہوں نے ایمان ابو طالب کے لیے وقف کی ہے، جس میں پورا چیپٹر ایمان ابو طالب کے حوالے سے ہے، دلائل پیش کیے انہوں نے ایمان ابو طالب کے. اس کے بعد امام احمد فرماتے ہیں کہ ابو طالب سے کینہ کفر کا ارتکاب، کفر کے ارتکاب کے برابر ہے. یعنی کینہ بھی رکھنا، ان کے بارے میں کوئی دشمنی والی بات دل میں رکھنا. علامہ تلمسانی فرماتے ہیں ابو طالب کو برائی سے یاد کرنا رسول اللہ کو دکھ دینا ہے، اور ایسا شخص قتل کے قابل ہے. علماء اہل سنت میں ایک کثیر تعداد، خود یوٹیوب پہ جناب طاہر القادری کی کلپ موجود ہے، آپ چاہیں تو اس کو دیکھ لیجئے. کئی علماء اہل سنت کے ریفرنسز، حوالہ جات اس میں موجود ہیں. تاریخی کتابوں میں سیرت ابن ہشام سر فہرست ہے کہ جس میں حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں واقعات موجود ہیں. ایک غلط روایات، بلکہ چند غلط روایات کے بارے میں وضاحت جو ضروری ہے، حضرت ابو طالب کے حوالے سے بھی ملتی ہے. صحیح بخاری کے ایک حدیث کے مطابق جہنم میں کم ترین عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، نعوذ باللہ، کہ جس میں ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی تپش سے ان کا دماغ ابل پڑے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہ اور کسی نے پوچھا بھی تھا رسول اللہ سے کہ آپ تو جنت میں ہوں گے اور آپ کی چچا ابو طالب جہنم میں، تو انہوں نے کہا کہ کم از کم وہ شیاطین کے ہمسائے نہیں ہوں گے اور سانپ اور بچھی ان کو نہیں کاٹیں گے کم از کم، اور جو کم سے کم عذاب دیا جائے گا وہ آگ کی جوتیوں کا عذاب ہے. یہ ایک من گھڑت روایت ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس روایت دلائل موجود ہیں. پہلی وجہ تو یہ حدیث مرسل ہے،
یعنی اس کا راوی نامعلوم ہے. اور راوی کون ہے؟ واحد راوی ہے، حبیب ابن ابی ثابت، جو کہ سقہ بھی نہیں، یعنی جھوٹا سچا نہیں ہے، اپنی روایتوں میں سچا نہیں ہے. نمبر 3، ابن عباس سے جو روایت کی ہے حبیب ابن ابی ثابت نے، ابن عباس کی بہت ساری روایات ہیں خود حضرت ابو طالب کے ایمان پر دلالت کرتے ہوئے، تو وہ اتنی ساری روایات فقط ایک راوی کی روایت سے کیسے غلط ثابت ہو جائیں گی؟ تو نامعلوم راوی ہے اور راوی بھی ثقہ نہیں ہے، جس میں ایک اور راوی آیا ہے، اور دیگر روایات جو ابن عباس سے مروی ہیں وہ اس سے ٹکراتی ہیں، اس لیے یہ روایت غلط ہے. قرآن کی ایک آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 جو غلط طریقے سے حضرت ابو طالب کے حوالے سے منسوب کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی اور صاحبان ایمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار کریں چاہے وہ ان کے قرابتدار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ اصحاب جہنم ہے. اس روایت کا پس منظر جو اہل سنت بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ کلمہ حق پڑھ کر نہیں گئے اس دنیا سے، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ وہی نازل نہ ہو جائے. اور کچھ عرصے وہ مغفرت طلب کرتے رہے اللہ سے ابو طالب کے حوالے سے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 تو رسول اللہ نے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا بند کر دیا. سادہ سا آسان سا جواب رد دلیل کے طور پہ یہ ہے سورہ توبہ مدنی سورہ ہے، جبکہ حضرت ابو طالب کا انتقال مکے میں ہو چکا تھا. 3 سال پہلے ہجرت سے حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا اور مدینے میں یہ سورہ نازل ہوئی. چنانچہ یہ سورہ، یہ آیت 113 مدینے کے مشرکین اور منافقین اور کفار کے لیے تھی. حضرت ابو طالب کے لیے ہوتی تو یہ آیت مکے میں نازل ہوتی. تو یہ حدیث اور یہ روایت دونوں اپنے دور پہ غلط منسوخ کی گئی ہیں. حدیث تو ہے ہی غلط اور یہ آیت مدینے کے مشرکین اور کفار کے لیے بھی. آخر میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلاں شخص نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے اور وہ قرض واپس نہیں کر رہا، میں نا امید ہو چکا ہوں، میں کیا کروں؟ امام نے کہا کہ تم 5 شخصیتوں کی نیابت میں طواف کرو، یعنی 5 شخصیتوں کے لیے طواف الگ الگ، اور پھر ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو اور پھر اللہ تعالیٰ سے ان شخصیت کے وسیلے سے دعا مانگو تو انشاءاللہ وہ شخص تمہارا قرض واپس کر دے گا. اچھا وہ شخص بھی موجود تھا اس وقت حج کے موقع پہ وہاں پر. چنانچہ اس شخص نے طواف کیا اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور جو 5 شخصیات امام نے بتائی تھی ان سے ان کو منسوب کیا، یعنی حضرت عبد المطلب، ابو طالب، عبداللہ، فاطمہ بنت اسد، آمنہ بنت وہب، یعنی رسول اللہ کے دادا، رسول اللہ کے چچا، رسول اللہ کے والد، رسول اللہ کی چچی فاطمہ بنت اسد اور رسول اللہ کی والدہ آمنہ بنت وہب، ان 5 شخصیت کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ اس شخص نے جب یہ وظیفہ مکمل کیا، یعنی 5 شخصیات کے حوالے سے طواف کیا اور پھر نماز پڑھی اور اس کے بعد جیسے ہی وہ حرم سے نکلا تو سامنے حرم کے باہر وہ شخص کھڑا ہوا تھا جس نے قرض لیا تھا اور وہ اس کے پیسے واپس کرنے آیا تھا. تو اگر کسی نے آپ کا قرض دبایا ہوا ہے تو آپ جائیں مکے وہاں پر، اور یہ ہوا ہے جب ہم گئے تھے حج پہ
تو وہاں پہ مولانا صاحب نے ہمیں قصہ سنایا اور کہا اس بہانے اس طریقے سے کئی لوگوں کے قرض واپس ہوئے، لیکن افسوس کے ساتھ کسی نے واپس ہماری خبر نہ لی یعنی جنہوں نے طریقہ بتایا تھا کراچی میں آپ کسی سے فلیٹ خالی کروائیں تو 1,00,000-2,00,000 تو لے گا، یا قرض واپس کروائیں تو کچھ تو وہ پرسنٹیج لے گا. بہرحال تو یہ ایک طریقہ ہے. اور آخر میں طولانی گفتگو سے بچنے کے لیے آخری جملہ کہ ابو طالب کے فضائل کے لیے کافی ہے کہ وہ علی کے بھی باپ تھے.